بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلى خیر. حرف با، حرف الف ختم ہو گیا اور ایک حرف با شروع ہو گیا. یہ باب اول حروف کی بحث ہے. پہلا الف کا حرف ختم اور با کا حرف شروع ہو کہ با کتنے کتنے معنی میں آتا ہے. الباء المفردۃ، یعنی با جس کے ساتھ کوئی اور حرف نہ ہو، خالی مفرد ہو، ابتدا ہو. حرف جرن، یہ حرف جر کے معنی میں بھی آتا ہے. لأربعۃ عشر معنی، حرف جر جو 14 معنی میں ہے با حرف جر. اولها الالصاق، با حرف جر اس کا پہلا معنی الصاق یعنی چپکنے کے معنی میں ہے. چپکنا یہ تو حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا. الالصاق قیل هو معنی لا یفارقها. کہتے ہیں کہ قیلہ نے آ کر کے کہا، ایک قیلہ قول یہ ہے کہ الصاق کا معنی با حرف جر سے کبھی جدا نہیں ہوا کرتا ہے. یہ بعض لوگوں نے ادعا کیا. قیلہ نے کیا، اور وہ معنی، یہ الصاق وہ معنی ہے کہ لا یفارقها، جو کبھی با حرف جر سے جدا نہیں ہوا کرتا ہے. الصاق کا معنی با سے کبھی جدا نہیں. ولہذا، اور اس کے لیے کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ با حرف جر سے الصاق کا معنی جدا نہیں ہوا کرتا ہے، اختصر علیہ سیبوئی، سیبوئی نے اسی لیے با کا معنی صرف الصاق کا معنی لیا ہے، باقی 13 اور معنی نہیں لیے، صرف اکتفا کیے الصاق ہی کے معنی پر سیبوئی نے. لہذا چونکہ با سے الصاق کا معنی جدا نہیں ہوتا، اسی لیے سیبوئی نے اکتفا کیا اسی الصاق کے معنی پر. ثم الالصاق حقیقی، پھر یا تو الصاق حقیقی ہوگا یا الصاق مجازی ہوگا. الصاق یعنی چپکنا. کا امسکت بیدین بزیدن، میں چپکا رہا زید سے. تمسک کرنا کہتے ہیں، تمسک کے زید سے چپکا رہا ہے. اذا قبضت على شيء من جسمه، اگر آپ نے اس کے جسم میں سے کسی حصے کو پکڑ کر کے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے الصاق حقیقی ہے، چپکنا حقیقی ہے، جسم سے جسم ملا ہوا ہے. مثلا اذا قبضت على شيء من جسمه، اگر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے جسم میں سے کسی چیز کو. او ما یحبسه، یا وہ چیز جو جسم کو بند کیے ہوئے ہے، جسم سے باندھا ہوا ہے، جسم سے جڑا ہوا ہے، ایسی چیز کو آپ نے قبضہ کر لیا ہے تو کہیں گے یہ الصاق حقیقی ہے. مثلا جو کپڑا اس نے پہنا ہوا اس کو پکڑ کے رکھا ہوا، ہاتھ جو اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ٹائی اس کی پکڑ کے رکھی ہے، تو یہ الصاق حقیقی کہے گی کہ اس کو پورا گھیرے ہوئے، اس سے بغیر وہ چل نہیں سکتا. مثلا او علامہ، یہ ایسی چیز کو آپ نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یحبسہ، کہ جو زید کو بند کیے ہوئے، حبس کیے ہوئے ہے. من یدن، ہاتھ کو پکڑا ہے کہ ہاتھ کے بغیر وہ جا نہیں سکتا ہے، پکڑ کے بند کیا. اور سو بھی نہیں، اس کو کپڑے کو پکڑا ہو جو آگے نہیں جا سکتا. ونحوہ، کہ ٹائی کو پکڑا ہوا ہے کہ وہ آگے جا ہی نہیں سکتا. مثلا
ولو قلت امسکتہ، اگر آپ نے امسکت بے زیدن کی جگہ امسکتو زیدن کہا ہوتا تو وہ معنی نہیں نکلتا، باقی ویسے الساق کا معنی نکلتا ہے، تو چپکنے یا اس کے جسم کو پکڑ کے رکھنے کا معنی ہے۔ اگر آپ نے ولو قلت، اگر آپ نے کہا ہوتا امسکتہ یعنی امسکت زید، تو وہ والا معنی نہیں رکتا، بلکہ یہاں پر کچھ اور احتمل ذالک، تو اس میں احتمال تھا کہ یہاں پر امساک کا مطلب ہے روکنا، روکنے کا معنی بھی آتا ہے۔ امساک کا مطلب جو ہے چپکنا، اور امساک کا مطلب ہے وہ روکنا۔ ممکن ہے یہاں پر امسکتو یعنی میں نے زید کو روکا ہے، نہیں، اس معنی میں بھی آنے کا احتمال تھا۔ پھر وَلَوْ قُلْتَ أَمْسَكْتُهُ، اگر آپ نے جو ہے یوں کہا ہوتا امسکت بزیدن کی جگہ پر امسکت زیدن کہا ہوتا، امسکتہ کہا ہوتا، تو احتمال ذالک، تو یہ امسکتہ احتمال دیتا ہے ان تکون منعتہ من التصرف، وہ احتمال دیتا ہے کہ آپ اس کو روک رہے ہیں تصرف سے، یعنی آپ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، ہم سکتے ہوئے نا، آپ نے اس کو روکا ہوا ہے، نہیں، ان تکون منعتہ، آپ نے اس کو منع کیا تصرف سے کہ آگے نہ بڑھے، تصرف نہ کرے، حرکت نہ کرے مثلا، یہ معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، روکنے کا معنی ہو جاتا ہے، وہاں پر تمسک کرنے کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ تمسک یعنی پکڑ کے رکھنا، تمسک کا مطلب ہے اسے چپک کے رہنا۔ ومجازی کیوں، اور الساق کا دوسرا معنی ہے، الساق کا معنی ہے حقیقی، الساق کا معنی ہے مجازی۔ نہ ہو مررت بزیدن، میں زید کے قریب سے گزرا، تو یہاں پر چپکنا حقیقی نہیں ہے، یہ قریب کو بھی مجازن جو کیا چپکنا کہتے ہیں، قریب سے گزرنا۔ مررت بزیدن کا یہ معنی کیا، میں زید سے ٹکرا کے گزرا ہے، تو یہ ہو جائے گا کہ چپک کے گزرا ہے، تو یہ چپک کے تو نہیں گزرا ہے، قریب سے گزرا، تو مجازن کہلائے گا کہ قریب سے گزرا ہے، چپک کے گزرا ہے۔ ای السقط مروری، میں نے چپکایا اپنے گزرنے کو، مکان ایک ایسے جگہ سے، یقرب من زید، کہ جو مکان زید سے قریب تھا، یعنی قریب کی جگہ سے گزرا ہے۔ وعن الاخفش، اخفش نے کہا کہ ان المعنی مررت علی زید، مررت بزیدن کا مطلب جو ہے قریب کے معنی میں نہیں ہے، یہ با علا کے معنی میں ہے، یعنی زید مرا پڑا تھا، اس کے پاس، اس کے اوپر سے گزرا، بتا اس کے اوپر سے گزرا ہے، اس کے پاس سے گزرا ہے، یہ قریب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مرے ہوئے شخص کے پاس اوپر سے گزر جانا، یہ مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ مررت بزیدن کا مطلب کیا کہا اخفش نے، کہ ان المعنی مررت علی زید، میں زید کے اوپر سے گزرا، یعنی وہ مرا پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اس کے اوپر سے میں گزر کے آ گیا ہے۔ بدلیل ہے، اس دلیل کی سے اخفش نے کہا کہ مررت بزیدن کا مطلب جو ہے وہ علی کے معنی میں نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت پیش کر ہے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مصبحین، کہ یوں مانا ہے، انکم لتمرون علیہم مصبحین، تحقیق کہ تم لوگ گزر کر کے آگے ان کے اوپر سے جو مر چکے تھے پورے گاؤں والے، مثلا مصبحین در حالت کہ اب صبح کرنے والے تھے، جب صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرے تو وہ مرے پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر سے گزر کے آ گئے۔ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تمرون بہم، تمرون علیہم کے معنی میں ہے، تمرون علیہم ہی تو ہے، علیہم ہے، لیکن وہ مررت بزیدن کا معنی کر رہے نا، بزیدن علی زیدن معنی لے رہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، یہاں تو علی ہے، بات تھوڑی ہے۔ ہاں، لیکن کہتے ہیں یہ دیکھا، یہ اس علی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ جو ہے یہ با
اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے، یعنی معنی کوئی غلط نہیں ہے، یہ معنی بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ با جو ہے وہ چپکنے کے معنی میں قریب سے گزرے، بلکہ ان کے اوپر سے گزرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ تمرون علیہم، وہ معنی جب صحیح ہے تو مررت علی زید والا معنی بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اقول، ابن الشام کہتے ہیں ان كل من الإلصاق والاستعلاء إنما يكون حقيقا إذا كان مفضيا إلى نفس المجرور كأمسكت بزيد وصعدت على السطح۔ کہتے ہیں کہ حقیقی معنی استعلاء اور الصاق یہ ہے کہ انسان خود الصاق یعنی اس چیز سے بالکل چپکا ہوا ہونا چاہیے جس پر با داخل ہوا ہے، چپکا ہونا چاہیے، بالکل افزا جس کو کہتے ہیں اس کے اندر داخل ہوا ہو، ایسا نہیں کہ جو ہے ذرا بھی جو ہے وہ دور سے گزر جائے، وہ حقیقی معنی نہیں ہوگا۔ کہ اعلیٰ کا معنی بھی لے تو حقیقی معنی نہیں، حقیقی معنی بالکل چپکا اس کے ہاتھ میں ہاتھ داخل ہو، مثلا اس طرح سے جسم سے جسم ملا ہوا ہو۔ اور استعلاء یعنی بلندی کا معنی جو ہے جیسے چھت کے اوپر ہے تو یہ حقیقت میں بلندی کے اوپر ہے۔ ان کل من الالصاق والاستعلاء، الصاق والاستعلاء میں سے ہر ایک انما یکون حقیقیا، یہ ہر ایک حقیقی معنی صرف اس وقت ہوگا اذا کان مفضیا، جب افضا ہو، افضا یعنی ایک سے دوسرا چپکا ہوا ہو، ایک دوسرے کے اندر داخل ہو، تب وہ کہلاتا ہے الصاق کا معنی۔ مفضن الى نفس المجرور، نفس مجرور یعنی جس میں با داخل ہوتا ہے مجرور، اس کے اندر داخل ہو جائے وہ، تب جا کے کہلائیں گے کہ یہ حقیقی معنی۔ کہ امسکت بزید، میں زید سے بالکل داخل ہو کے چلا، میں نے یعنی زید کو بالکل اس کے جسم کے ساتھ جسم ملا دیا، یا ہاتھ کو ہاتھ سے ملا دیا، اس کے اندر پورا نفوذ کر دیا زید کے اندر، میں خود اس سے مل کے چلا، یعنی وصعدت علی السطح، اور میں چھت پر چڑھا جو بلندی حقیقی ہے۔ فإن افضى إلى ما يقرب منه، بس اگر میں نفوذ کیا ہوا تو اس چیز سے جو اس زید سے قریب تھا، تو یہ الصاق حقیقی نہیں کہلائے گا بلکہ مجاز کہلائے گا، کیونکہ اس کے قریب سے گزرا ہوا ہے۔ فإن افضى إلى ما، بس میں نے داخل کیا اس جگہ پر کہ جو جگہ یقرب منہ، جو زید سے قریب تھی، وہاں پر کوئی ہاتھ لگایا تو وہ الصاق نہیں کہلائے گا، وہ مجاز کہلائے گا۔ مجاز الصاق مجازی ہے، کمررت بزید، جیسے میں زید کے قریب سے گزرا ہے۔ فی تعبیل الجماعت، ایک جماعت مری پڑی تھی اس کے قریب سے گزرا، مثلا زید کو تعبیل میں جماعت کریں، ایک جماعت مری پڑی تھی میں اس کے قریب سے گزرا۔ قول ہی جیسے شاعر کا قول، بات علی الدار النداء والمحلق، فرماتے ہیں کہ دونوں تقدیر میں مجاز ہے، کہ آپ با کو الصاق مجازی میں لیں، قریب سے گزرنا، اور با کو اعلیٰ کے معنی میں لے کے اس کے اوپر سے گزرنے کے معنی میں، دونوں مجاز ہیں۔ تو اکثر مجاز اس میں جو مجاز اکثر ہوا کرتا ہے اس کو مجاز اقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ مجاز اکثر کیا ہے؟ قریب سے گزرنے کے معنی، نہ مردے پڑے اس کے پاس سے، اس کے اوپر سے گزرے ہیں۔
اب جو ہے مثال دیکھیں، بہت علی النور نور الندا والمعلق ذل و باتا، باتا یعنی دن بھر اس آگ کے اوپر سے گزرا کہ الندا جو بھڑک رہی تھی، المعلق اور جس کو جو ہے وہ معلق کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ معلق ایک آدمی کا نام ہے، لقب ہے کہ جو جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کا لقب معلق۔ اس آگ کے قریب دن بھر اس کے اوپر سے گزرا کہ جو آگ بھڑک رہی تھی، اور معلق کے اوپر سے گزرا۔ خیر، تو اصل یہاں پر اعلیٰ با جو ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اعلیٰ کے معنی میں بھی صحیح آتا ہے کہ با آگ کے اوپر سے گزرا، یعنی آگ کے قریب سے گزرا۔ تو یہ دونوں معنی مجازی ہے، دونوں الصاق حقیقی دونوں میں نہیں ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَتْ تَقْدِيرَانِ فِي الْمَجَازِيَّةِ، اور دونوں فرض کی بنیاد پر مجاز ہو، قریب سے گزرنا بھی مجاز ہے اور اوپر سے گزرنا بھی مجاز ہے۔ تو جب دونوں برابر ہے، دونوں مجاز کے ہونے میں دونوں برابر ہے، فَالْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا أَوْلَى، تو جو زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ بہتر ہے۔ پھر تخریج علیہ کہ مجاز اس اکثر پر حامل کیا جائے، تعویل کیا، تقریر تعویل کیا جائے علیہ اس اکثر والے پر، اکثر والے پر تعویل کرنا بہتر ہے مجاز کو۔ جو جب دو مجاز آ جائے تو جو دو مجاز میں سے زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ بہتر ہے تعویل کرنے کے لحاظ سے۔ کمررت بزید ومررت علیہ، اب یہ بزید قریب کے معنی میں، مررت علیہ نے اس زید کے اوپر سے گزرا، دونوں میں سے کون سا زیادہ استعمال ہوتا ہے، قریب والا یا اوپر سے گزرنا؟ کہتے ہیں کمررت بزید ومررت علیہ، دونوں مجاز ہے، اس میں سے کس کو انتخاب کریں؟ مررت بزید والے کا انتخاب کریں گے جو قریب کے معنی میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ كَمَا فِي لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اگرچہ کہ آئے قرآنی میں بعض جگہ پر لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ کہ وہ لوگ اس مرنے والوں کے اوپر سے گزرے، وَيَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر سے گزرے، یہ آیا ہے، لیکن قرائن کی موجودگی میں آیا تو کوئی حرج نہیں ہے آنے میں، لیکن زیادہ جو حمل کریں گے وہ با قریب کے معنی پر حمل کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّعِيمِ يَسُبُّنِي، دیکھیں امر مرہ یمر سے ہوئی علی اللعیم، تو یہ اللہ کے معنی میں آیا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی آتا ہے، لیکن یہ کم ہے، با الصاق مجازی میں آتا ہے، یعنی قریب سے گزرنے کے معنی میں۔ لقد امر علی اللعیم یسبنی، اس کا مطلب ہے کہ میں گزرا ایسے لعیم ملعون کے پاس سے کہ جو مجھے گالی دے رہا تھا، یہ گالی دینے والا اس کے پاس سے میں گزرا۔ یہاں پر الگ آیا ہے لیکن اللہ انا مررت بہی اکثر ہو، مگر یہ کہ مررت بہی با کے ساتھ آنا یہ زیادہ ہے اللہ کی نسبت، فکان اولا بتقدیر ہی اصلا، بس بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ اسی با کو تقدیر میں رکھا جائے، اصل یہ ہے۔ صلی اللہ